شفافیت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ڈسکا کے الیکشن میں 20 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کی درخواست کرائی جائے۔ وزیر اعظم کی تحریک انصاف کے امیدوار کو ہدایت، شفافیت چاہتے ہیں۔ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹنگ کا مقصد بھی یہی ہے، کپتان کا ٹویٹ۔ زیادہ سیانے نہ بنو، پہلے ایک ضمنی انتخاب میں دھاندلی کے لیے پوری ریاست کی طاقت کو جھونک دیتے ہو اور اب اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے دوبارہ ووٹنگ کا مطالبہ کر رہے ہو۔ وزیر اعظم کے ٹویٹ پر مریم نواز کا جوابی ٹویٹ۔ N75 ڈسکا ضمنی انتخابات میں 23 پریزائڈنگ افسران سے تفتیش مکمل۔ موبائل فون کیوں بند ہوئے اور کہاں غائب رہے، تاخیر سے کیوں پہنچے؟ انکوائری کمیٹی نے رپورٹ بھجوا دی، الیکشن کمیشن آج فیصلہ کرے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے میں نے کوئی پریزائڈنگ ایسا نہیں کرتا، میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر سڑکوں پہ گھمایا ہے، مجھے دوڑایا ہے، ایسی صورتحال میں مجھے جان کی دھمکیاں دی ہیں۔ ہر روز نئے انکشافات اور نئی ویڈیوز نے سیالکوٹ اور وزیرآباد کے ضمنی انتخابات کی شفافیت پر سوالات کھڑے کر دیے۔ دباؤ ڈالنے اور گفتگو کے دوران ہدایت دینے کے پس پردہ آواز نے معاملہ مزید الجھا دیا۔ ڈسکا الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا، نون لیگ کی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ 20 پریزائڈنگ افسران مختلف علاقوں سے اغوا ہوئے۔ الیکشن کمیشن میں سماعت ان کیمرہ ہونی چاہیے، رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کا پی کے 63 کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا الزام۔ پی ٹی آئی امیدوار عمر کاکا کھیل نے نتائج الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیے۔ انتخابی عملے پر سیریل نمبر اور ووٹوں کی تفصیل میں رد و بدل کا الزام، 6000 جعلی ووٹ ڈالے گئے، پرویز خٹک کا دعویٰ۔ پرویز خٹک سے کوئی اختلاف نہیں، ان کے ساتھی چند ایسے لوگ ہیں جن سے اختلاف ہے۔ وزیر دفاع کے بھائی لیاقت خٹک کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ناراض کارکنوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا، انہیں اپنی غلطی کی وجہ سے شکست کھانا پڑی۔ کیا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی قیادت سے ناراض ہیں؟ وزیر اعظم کے طلب کردہ اجلاس میں 12 ارکان غیر حاضر، کابینہ سے نکالے گئے 2 سابق وزراء بھی غائب۔ میٹنگ میں مکمل خاموشی، کسی رکن نے عمران خان سے کوئی سوال تک نہ کیا۔ سینٹ انتخابات، سیاسی جوڑ توڑ اور ملاقاتوں میں تیزی۔ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کی وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد۔ سربراہ پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ بننے کی پیشگوئی کر دی۔ سینٹ انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کو دھچکا، سیف اللہ ابڑو کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ ایم کیو ایم کے 2 رہنما رؤف صدیقی اور خضر زیدی بھی سینٹ انتخابات کے لیے نااہل قرار۔ فیصل وابڈا کو آج پیش کرو، وضاحت دینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے اہم ملاقات۔ اتحاد قیادت کی مشاورت میں مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ انتخابات میں شفافیت کے حوالے سے بڑا اقدام، پاکستان نے الیکٹرک ووٹنگ مشین تیار کر لی۔ پہلے حصے پر انتخابی نشانات ہوں گے، دوسرا پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا۔ ووٹرز کسی بھی انتخابی نشان پر کلک کر کے الیکٹرک ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ تعاون سے ہم ہر چیلنج پر انشاءاللہ قابو پائیں گے۔ امن کا یہ سفر الحمدللہ کامیابی سے جاری ہے۔ اسی پیغام پاکستان نے بہت حد تک شدت پسندی کے بیانیوں کو بھی شکست دی۔ آپریشن رد الفساد کی کامیابی کے 4 سال مکمل، عوام کی مدد اور تعاون سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پاکستان مخالف پروپیگنڈے اور شدت پسندی کے بیانیے کو شکست دی۔ مستقبل میں بھی مل کر ہر چیلنج کا مقابلہ کریں گے، امن کا سفر جاری رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، ایک قوم ایک منزل کے تحت یوم پاکستان بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔
چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیز آر baseless speculations and I would request not to speculate further on this. ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہوں کی تردید. فوج میں تقرری کا مربوط نظام ہے, قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی وضاحت. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطر کے خصوصی نمائندے کی ملاقات. سربراہ پاک فوج نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں. پیرس میں فیٹف کے 3 روزہ ورچوئل اجلاس کا آغاز. منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں مالی معاونت کے خلاف پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ پر سینٹرل جیل میں مبینہ تشدد. طبیعت بگڑنے پر این آئی سی وی ڈی منتقل. گورنر سندھ کی جنرل اسپتال میں عیادت. وزیر داخلہ شیخ رشید کا حلیم عادل شیخ کے ساتھ مبینہ ناروا سلوک پر نوٹس. چیف سیکرٹری سندھ سے رپورٹ طلب. سندھ حکومت پولیس کا غلط استعمال کر رہی ہے, آئی جی سندھ کی تبدیلی پر غور کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اندیا دے دیا. وزیر اعظم کو خط میں لکھا کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کا اشارہ. کوئی الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا پولیس کو خاموش ہونا چاہیے؟ حلیم عادل شیخ نے کس حیثیت سے پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا؟ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا سوال. لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں دل خراش واقعہ. سنگ دل ماں نے اپنے لختے جگر 2 کم سن بچوں کو جلا ڈالا. ماں باپ زیر حراست. معاشی تنگ دستی کے باعث میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا. پولیس کا موقف. راولپنڈی میں بینظیر بھٹو اسپتال کے آرتھوپیڈک آپریشن تھیٹر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ. آگ لگنے سے ایک کمرے کی سیلنگ اور 3 دیواریں گر گئیں. اسپتال میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. خوش قسمتی سے عملے سمیت تمام افراد محفوظ رہے. برطانیہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی. حکومت نے 1 سال کے بعد مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. 8 مارچ سے اسکول اور کاروبار کھل جائیں گے. یونان میں شدید برف باری کے باعث سڑکوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. شاہراہیں, فیری سروسز اور پروازوں کا شیڈول شدید متاثر. اسلام آباد میں بادل برس پڑے. ژالہ باری نے پشاور میں جاتی ہوئی سردی کو بریک لگا دی. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں رات کے بارش سے موسم سرد ہو گیا. پنجاب میں بھی خنکی برقرار. محکمہ موسمیات کی آج بالائی خیبر پختونخوا, شمالی بلوچستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی پیشگوئی. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں عالمی وبا کے مہلک وار جاری ہیں. کورونا سے مزید 41 افراد جان سے ہاتھوں بیٹھے ہیں. اموات کی تعداد 12,658 ہو گئی. 24 گھنٹے میں 1050 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. 33,978 ٹیسٹ کیے گئے. کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,483 ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 5,73,384 ہو گئی. 5,36,243 مہلک وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے. پاکستان میں عالمی وبا کے مہلک وار جاری. کورونا سے مزید 41 افراد جان سے گئے. اموات کی تعداد 12,658 ہو گئی. 24 گھنٹے میں 1050 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. 33,978 ٹیسٹ کیے گئے. کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,483 ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 5,73,384 ہو گئی. 5,36,243 مہلک وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے. اور معاون خصوصی صحت فیصل سلطان نے سائنو فارم کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوا لی. کہتے ہیں کہ جون سے پہلی 17 ملین ڈوزز آ جائیں گی. فرنٹ لائن ہیلتھ پروپورٹرز کو بھی جلد ویکسین لگائیں گے. زینیکا کی اضافی ڈوزز جو ہیں وہ کی ڈوزز آنا شروع ہو جائیں گی مارچ کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ. ہمیں بتایا گیا کہ 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ ڈوزز پھر
चंद दिनों बाद फिर और 28 लाख, और जून से पहले तकरीबन 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख डोजेज जो हैं वो आ जाएंगी। इस वैक्सीन को लगवाएं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए ज़रूरी है, और अपने इर्द गिर्द इस बीमारी के फैलाव के रोकथाम के लिए ज़रूरी है। 10 का ज़िमनी इलेक्शन तनाज़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 20 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग के लिए दरख्वास्त की हिदायत कर दी। ट्वीट में कहा कि मुल्क में हमेशा आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के लिए कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के 10 का इंतखाबात के नताइज के ऐलान से कब कोई कानूनी मजबूरी नहीं, सिर्फ शफाफियत चाहते हैं। इसीलिए सेनेट इंतखाबात में भी ओपन बैलेटिंग का मुतालबा कर रहे हैं।